آگے صورتحال بٹ صاحب یہ کیا ایسا لگ رہا ہے جیسے آخری آپشن رہ گئی ہے انڈیا کے ساتھ پی ٹی آئی کی؟ یار باجوہ صاحب آخری آپشن نہیں ہے، آپشنز تو بھی بڑی پڑی ہیں، ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا، وہ تو ساری باتیں چلتی رہیں گی. لیکن مجھے تھوڑا سا دکھ ہے اور پرابلم یہ ہے یہاں پر کہ جو عمران خان سے مل کر آتا ہے نا وہ باہر آ کر سارا سودا اپنا ہی بیچ جاتا ہے اور وہی پہلوان بنے ہوئے ہیں. خدا کی قسم جو لینڈ کروزر میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے جیسی گاڑیوں میں عام سڑکوں اسلام آباد کی سڑکوں پہ پھرا کرتے تھے. اچھا بات اس کا مطلب ہے کہ جیل میں گفتگو کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے. یار بات تو ٹھیک ہے باجوہ صاحب آپ کی، لیکن یہ جو افراد اس وقت میں سمجھتا ہوں نا اس وقت کمانڈر ہیں پی ٹی آئی کے موجودہ، خان چونکہ جیل میں بیٹھا ہے اس کو بات کا پتہ نہیں ہے، جو کمانڈ کر رہے ہیں وہ جو ہیں مجھے ان پہ ٹرسٹ نہیں، صاف بات ہے. چلیں آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے نا، آپ کون سا کوئی تحریک انصاف کے خیر خواہ یا پھر کوئی لیڈر ہیں. چلیں آپ کو ایک تجزیہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات کی. خیر محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، سینئر سیاستدان ہیں، بڑا چیزوں کو دیکھتے تو ہیں آج کل ان دا اسٹارم آف تھنگز، اس کے اندر بھی کافی ساری چیزوں کے اندر ایکٹیو بھی ہیں درانی صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بڑی مہربانی جناب. سر جی آج ایک سنڈے یوزلی ایک ٹھنڈا دن ہوتا ہے خبروں کے حوالے سے عمومی طور پہ، آج بھی ایک ٹھنڈا دن ہے، کل پرسوں بھی ویسے کچھ ٹھنڈے دن ہی تھے، لیکن وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ کام بیفور دا اسٹارم، کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے یا پھر جو طوفان چل رہا ہے وہ خاموشی سے پہلے کا ہے. ایک فلسافیکل سا سوال ہے، سیاسی اعتبار سے جواب دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے بارے میں ہم ہمیشہ ایک بات سنتے رہے ہیں کہ بلکہ مشرف صاحب تو بہت کہا کرتے تھے کہ there is never a dull movement. یہاں پہ کبھی بھی کوئی خاموشی نہیں ہوتی اور ہر خاموشی کے بیچ میں سے ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہو رہا ہوتا ہے. چونکہ ہمارے ملک میں سسٹمز نہیں ہیں، قانون کی بالادستی نہیں ہے، ادارے نہیں ہیں، تو ان سب کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہر وقت ایک بے چینی اور بے قلی کی کیفیت رہتی ہے اور ہر کوئی اپنا ہاتھ مارنے کے چکر میں جو ہے ملک کو ہاتھ صاف کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس وقت جو سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسٹریم انریسٹ میں سے گزرتی ہوئی سچویشن ہے. جب یہ سیٹل ڈاؤن ہوگی تبھی ریسٹ بنے گا، کیونکہ جب تک میرے مال پہ، میرے حق پہ کسی اور کا قبضہ ہے، عوام کے 90% عوام کے حق پہ کوئی غاصب بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت تک اس ملک کے اندر حقیقی امن اور ریسٹ اور پیس نہیں آ سکتا. اس لیے جہاں پر لوٹ مار ہوئی ہو وہاں پہ پیس نہیں ہوتا، اور جہاں پہ عوام کا حق ہی لوٹ لیا گیا ہو، ووٹ کا حق لوٹ لیا گیا ہو، ان کے آئین کو لوٹ لیا گیا ہو، ان کے اداروں کو لوٹ لیا گیا ہو، تو وہاں پہ جو پیس ہوتا بھی ہے وہ بھی ایک ٹیمپریری پیس ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ انتہائی معذرت کے ساتھ محمد علی درانی صاحب آپ بات کر رہے ہیں، خطا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. پیس، امن، لوٹ لیا، فارم 45، فارم 47 ساری باتیں مان لیتا ہوں. خان جیل میں ہے اور جو باہر نکلوانے والے ہیں اس وقت مرکزی قائدین، ابھی باجوہ صاحب سے شاید آپ سن رہے ہوں، یہی بات میں عرض کر رہا تھا، مجھے ان پہ اعتبار نہیں ہے. آپ کو ہے؟ اچھا ایک صرف درانی صاحب بیفور یو آنسر دس، یہ وزیر دفاع ہے پاکستان کے اور وزیر دفاع کے انڈر اہم ترین محکمے آتے ہیں، اور میں اس کی دیکھیں ظاہر ہے کہ چاہے کہ وہ درانی صاحب وہ پولیٹیکل رائیول ہیں، وہ تو کمپرومائز کا ورڈ یوز کریں گے. علی امین گنڈا پور کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ وزابی عمران خان، لیکن میں اس کو ریڈ یوں کر رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عمران خان کی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں خود چونکہ ان تمام معمولات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور بچپن سے بہت قریب سے دیکھنا ہوں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا عمران کی سیاست اور اس کے مستقبل پہ کوئی ایفیکٹ نہیں. خواجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، خواجہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خواجہ صاحب کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران کے پلے جو کچھ ہے وہ سیف ڈپازٹ میں ہے. عمران کا جتنے ایسٹس ہیں وہ پبلک کی کسٹڈی میں ہے. یہ جو لیڈر اندر آتے آتے پھر رہے ہیں ان کے پاس عمران کا کوئی ایسٹ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ ڈپازٹ بھی ایسا کر رکھا ہے کہ وہ روز بروز ریونیو بڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ.
بڑھ رہا ہے ریونیو. تو مطلب یہ ہے کہ عمران کا ڈپازٹ پبلک میں اور دوسرا عمران کا اکاؤنٹ ڈپازٹ کیا ہے. آج میاں محمود رشید جیل میں ہے, آج میاں اسلم پسے پڑتا ہے, آج ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں, آج اعجاز چودھری صاحب, ایسے بے شمار لیڈر ہیں, چیمہ صاحب جیل میں, ایسے بے شمار اس کے لیڈر ہیں جو اسی کی طرح جو ہے جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں, اتنی سختی بھی برداشت کر رہے ہیں. اور کب تک, میں تو کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا, میں نے کہا کب تک آپ کسی کو جھوٹے مقدمے میں جیل میں رکھ سکتے ہیں, یا چلو سچا مقدمہ بھی ہے تو کتنی دیر مقدمے کے طور پہ چلا سکیں گے, کبھی تو فیصلہ آئے گا. تو اس لیے یہ جو خواجہ صاحب ان کی جو بات ہے, اور جہاں تک علی امین کا تعلق ہے, علی امین نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے حکومت کو. وہ ایک یہ چاہتے ہیں درانی صاحب, اصل میں پوچھنا میں آپ سے چاہ رہا تھا, یو آر تھک انٹو دیز تھنگز, آئی نو دیٹ, اور آج کل خاص طور پہ آپ کا بڑا کردار رہا ہے اور ابھی بھی ہے, آئی نو دس. سوری فار اسپلنگ دا بینز آن ٹی وی, لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے سر جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کے پی کے کی حکومت پی ٹی آئی کی چل رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے. اور حکومت جو ہوتی ہے وہ حکومت کے ہر ادارے سے رابطے میں ہوتی ہے. علی امین جو ہے وہ بہت, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, علی امین کی آپ گردن آگے پیچھے کر سکتے ہیں, عمران کی لائلٹی اس کی ختم نہیں کر سکتے. اسی طرح باقی بھی جتنے لوگ ہیں وہ کتنے کمپرومائزڈ ہیں, کتنے کمپرومائزڈ نہیں ہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. یہ تو ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں, ہمارے بارے میں بھی ہزار باتیں ہو سکتی ہیں, آپ کے بارے میں بھی ہزار باتیں ہو, اور خواجہ صاحب کے بارے میں تو 1,00,000 باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی میں کھڑا ہے وہ پارٹی میں ہے. اور جہاں تک سوال ہے, انہوں نے بٹ صاحب نے ایک بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو فرد جیل میں ہو اس کی کوئی سٹیٹمنٹ بھی جو باہر آ کے کوئی ملنے والا دیتا ہے وہ ریئل سٹیٹمنٹ ہونے کے باوجود بھی ہونا ضروری نہیں ہوتا. اس کے اندر جو ایک کیریئر ہوتا ہے اس کے اپنی سوچ اور فکر بھی شامل ہو سکتی ہے. اس لیے لیگل ویلیو اسی چیز کی ہوتی ہے جو وہ خود سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور ایون جو انڈر ڈیورس وہاں جیل میں کوئی رپورٹر بھی جا کے ملے, اس کو دی ہوئی سٹیٹمنٹ بھی وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی جو پبلک میں دی ہوئی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. لہٰذا جیل میں کسی موجود فرد کے بارے میں جو بھی کچھ کہا جاتا ہے, باہر لایا جاتا ہے, اس سے ملنے والوں کے بارے میں اعتراضات ہوتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن 100 باتوں کی ایک بات وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا ایسٹ کم نہیں ہو رہا, بڑھ ہے, کرنا ہے جو کر لو, اس کے ووٹ کم نہیں ہو رہے, کرنا ہے جو کر لو. کب تک الیکشن نہیں کراؤ گے؟ یہ جو انفلیکسیبلٹی کی جو پالیسی ہے عمران خان صاحب کی, ایک ہارڈ سٹانس جو ہے, یہ بڑا سخت سٹانس جو لے کے میں نے کوئی بات نہیں کرنی, میں نے اپنی ٹرمز کے اوپر اور اپنے زور بازو کے اوپر اپنی پارٹی تحریک کے اوپر باہر آنا ہے, ڈیل نہیں کٹ کرنی, وہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں پھر سٹانس؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کا کوئی نان فلیکسیبل سٹانس نہیں ہے, اس کے بڑے پریکٹیکل سٹانس ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ملک سے باہر نہیں جانا, اس سے پہلے سارے جاتے رہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتا ہے میں کوئی ایسی ڈیل نہیں کروں گا جو میری ذات کے لیے ہو, میں صرف اور صرف اپنی پارٹی اور اپنے ملک کے لیے ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. ایون اب تو وہ ملکی اداروں کو بھی جو ہے کسی قسم کے چیلنج میں ڈالنے کے بجائے ملک کو درپیش تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ جی میں موجود ہوں. ایسی صورتحال میں اگر آپ وہ یہ نہیں مانتا کہ جی اچھا جی تم اپنی حفاظت لے کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر چلے جاؤ, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک کرتا ہے, مطلب یہ اس کا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے باہر نہیں آنا, پہلے میرے ورکر باہر آئیں گے, میرے ساتھ چلنے والے باہر آئیں گے, اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو بلکہ ان چیزوں کو میں مان گیا درانی بھائی, آپ کی بات سر تسلیم خم ہم نے تسلیم کر لی, بیرسٹر گوہر کی بات بھی تسلیم کر لی کہ امریکہ کی ہمیں مدد نہیں چاہیے. مشاہد صاحب فرماتے ہیں امریکہ سے ٹیلی فون کال آئے گا, ہم یہ پلان دے دیں گے. مجھے تو پلان سمجھ نہیں آیا, آپ کو سمجھ آیا تو سمجھا دے. عوام یہ چاہتی ہے کہ خان باہر کیسے آئے گا, کیا کوئی ٹیلی فون آئے گا, کیا ہوگا, اس کے بارے میں رہنمائی کریں. بٹ صاحب نے بالکل سٹریٹ کویسچن کیا, بٹوں والا, زبردست. اچھا جناب, آپ دونوں کی یہی خوبی ہے کہ آپ بالکل سٹریٹ ٹاک کرتے ہیں. دیکھیں بات جناب یہ ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ خان باہر کس طرح آئے گا. میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، میں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا آدمی ہوں، پرخلوص میری سوچ ہے ان کے لیے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہیں ٹکراؤ اور انہیں دھرنوں اور انہیں مطلب ان جلسوں کو جن کے نتیجے میں کوئی متورکر پہ مشکلات آئیں، ان کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں اپنی تحریک کو سیاسی تحریک کے طور پہ چلانا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت پورے خلوص کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کے تعاون کے لیے تیار ہیں کہ ان کے قیدی رہا ہوں، خان صاحب رہا ہوں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں ایسی ڈیولپمنٹس بھی آپ کو نظر میں آئیں گی جس کے نتیجے میں وہ سب لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. نمبر 1. نمبر 2 جو بات ہے امریکہ والی، جو مشاہد صاحب نے فرمایا، مشاہد صاحب ایک بہت ہی گہری اور پاکستان کی تاریخ پہ ایک ان کی وہ نظر ہے جو انہوں نے تاریخ کو اندر سے دیکھا ہوا ہے، نیچے سے دیکھا ہوا ہے، اوپر سے دیکھا ہوا ہے. دیکھیں، آپ نے دیکھا 2001 میں کیا ہوا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مشرف صاحب تھے، امریکن اسٹیبلشمنٹ جو بھی تھی، کلنٹن تھا یا جو بھی تھا، انہوں نے سب نے جو جارج بش تھا، نہیں وہ تھا، ہاں اینی وے جو بھی اس وقت میں اگر ریکال میں کوئی پرابلم دے رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے اپنی مینجمنٹ کے ذریعے پاکستان سے باہر بھجوا دیا اور وہ باہر چلے گئے اور وہ ڈیل کر کے چلے گئے. اس کے بعد دوسری ڈیل بیوی کے ساتھ ہوئی، بالکل ٹھیک ہے جی، وہ بھی امریکن نے کروائی تھی، امریکن ایمبیسڈر بھی انوالو تھا اور لوگ بھی انوالو تھے، اور انہوں نے وہ بھی کونڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے بیوی کے بعد. ہاں وہ ساری بات، اب یہ کچھ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، سب آئی بھی باتیں. اب اس وقت میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ چائنا، آئی ایم ایف، برٹن، امریکہ اور پوری دنیا کے جو پاکستان سے تعلق یا پاکستان کی انٹر ڈیپینڈنسیز رکھنے والے ملک ہیں، ان سب کے لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کی حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ جلد از جلد اپنے ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرے تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے اور ملک کی اکانومی جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے. SIFC کا انیشیٹو ہے اور پازیٹیو انیشیٹو جو ہمارے ہاں لیے جا رہے ہیں ان سب کو، اور جو دہشت گردی کے چیلنج میں ہمارے بچے جانے دے رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے حقیقی جنگ کرنے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومتیں ہوں یا ملک ہوں، وہ اپنی قوم سے نہیں لڑا کرتے. امریکہ میں دیکھیں کیا ہوا ہے، درست مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری امریکی قوم نے جو ہے سب کو آگے پیچھے کر کے پٹواریوں کو فارغ کر کے انہوں نے اپنے لیڈر کو چن لیا جس کو انہوں نے صحیح سمجھا. ٹھیک ہے، اب اس پہ کوئی ناراض ہوا ان سے، کسی نے لڑائی کی ان سے نہیں کی، مان لیا. ٹھیک ہے جی، تو آپ بھی مان لیں کہ 8 فروری کے جو ریزلٹس تھے ان کو حقیقی معنوں میں مان لیں، ان کو نہیں ماننا دوبارہ الیکشن کرا لیں، کوئی بات نہیں، وہ ہمیں اسی طرح آگے بڑھا کرتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم جیتے بھی نہیں اور ہم ہی رہیں گے، عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے پھر بھی ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام ہمیں پسند نہیں، عوام ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے اور ہم نے ٹی وی کے ذریعے انہیں اپنے آپ کو دکھانا ہے، اور ہمارے چابی والے دانشور جو ہے وہ ہمارے لیے کام کرتے رہیں گے اور یہ ثابت کرتے رہیں